علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کے 9 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 10 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العذاب، عذاب۔ وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ كُلَّ يَوْمٍ وَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابٍ۔ اور قوم عاد روزانہ بارش کا انتظار کرتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھتی تھی، پس وہ نہیں دیکھتی تھی بادل کے ٹکڑے کو۔ وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، اور انہیں بارش کی ضرورت تھی۔ لفظی ترجمہ ہوگا اور وہ بارش کی طرف ضرورت میں تھے، مطلب انہیں بارش کی ضرورت تھی۔ وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيمٌ إِلَى الْمَطَرِ، اور ان کو بارش کا بڑا شوق تھا۔ ذات یوم رأوا سحابة تأتی إلیہم ففرحوا جدا، ایک دن انہوں نے ایک بادل کو ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ وصاحوا هذه سحابة مطر هذه سحابة مطر، اور وہ چیخے چلائے۔ صاح یصیح کا معنی چیخنا، چلانا، اور وہ چیخے یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ وَرَقَصَ النَّاسُ فَرَحًا، اور لوگ خوشی کی وجہ سے ناچے۔ فرحاً یہ مفعول لاجلہ ہے، اور لوگ ناچے خوشی کی وجہ سے۔ وَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَالُوا سَحَابَةُ مَطَرٍ سَحَابَةُ مَطَرٍ، اور ان میں سے بعضوں نے بعضوں کو پکارا اور کہا بارش کا بادل، بارش کا بادل۔ وَلَكِنَّ هُودًا فَهِمَ أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ جَاءَ، اور لیکن ہود علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ عذاب تحقیق کیا گیا۔ وَقَالَ لَهُمْ هُودٌ لَيْسَ هَذَا سَحَابُ رَحْمَةٍ بَلْ هُوَ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ رحمت کا بادل نہیں ہے بلکہ وہ ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وَكَانَ كَذَلِكَ، اور اسی طرح ہوا۔ فَقَدْ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلَهَا، پس ایک سخت ہوا چلی کہ اس کے مانند لوگوں نے نہیں دیکھی۔ وَمَا سَمِعَ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، اور اس کے مانند لوگوں نے نہیں سنا، یعنی ایسی ہوا چلی کہ جیسی ہوا نہ کسی نے دیکھی اور نہ ایسی ہوا کے بارے میں سنا۔ حب یحب حبا وحبوبا وحبیبا، ہوا کا چلنا، اور حبت العاصفۃ آندھی یا طوفان آنا۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، جب ایمان کی بادیں بہاری چلی۔ بڑی اچھی کتاب ہے، آسان انداز میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ فقد حبت ریح شدیدۃ ما رأى الناس مثلها، پس ایک سخت ہوا چلی اس کے جیسی لوگوں نے نہیں دیکھی۔ وما سمع الناس بمثلها، اور اس جیسی ہوا کے بارے میں لوگوں نے نہیں سنا۔ وحبت العاصفۃ تقلع الاشجار وتهدم البیوت وتحمل الدواب وترمیها الى مکان بعید، اور آندھی چلی درختوں کو اکھیرتے ہوئے اور گھروں کو گراتے ہوئے اور چوپایوں کو اٹھاتے ہوئے اور اس کو دور جگہ کی طرف پھینکتے ہوئے، یعنی ایسی سخت آندھی چلی کہ درخت اکھڑ گئے، گھر گر گئے، چوپایوں کو اٹھا کر ایک دور جگہ کی طرف پھینک دیا، ایسی سخت ہوا چلی۔ قلع یقلع، قلعن اس کا معنی ہوتا ہے اکھیرنا،
اکھارنا، اور اسی کو باب انفعال میں لے جائیں گے، انقلا ینقلو کا معنی اکھرنا، اور ہدم یہدم ہدمن عمارت گرانا، توڑنا۔ وطارت رمال الصحراء وازلمت الدنیا فلا يرى الانسان شيئا، اور ریگستان کی ریت اڑی اور دنیا تاریک ہو گئی، پس انسان کچھ نہیں دیکھتا تھا۔ وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا، اور رعب ان کے اندر داخل ہو گیا، دہشت گھبراہٹ ان کے اندر داخل ہو گئی، پس وہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان کے دروازے بند کر لیے۔ اغلق یغلق اغلاقاً باب افعال سے بند کر دینا۔ وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ، اور بچے ماؤں سے لگ گئے، ماؤں کی گلے لگ گئے۔ اعتنق الامر کسی کام پر لگنا، اپنانا، اور کسی کے گلے لگنا، اور اعتنق الدین یعنی دین اختیار کرنا، مذہب اختیار کرنا۔ وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ، اور بچے ماؤں کے گلے لگ گئے یعنی ماؤں کے ساتھ چمٹ گئے۔ وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ، اور لوگ دیواروں کے ساتھ لگ گئے یعنی دیواروں کے ساتھ چمٹ گئے۔ وَدَخَلَ النَّاسُ الْحُجُرَاتِ، اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے۔ حجرتن کا معنی کمرہ، اس کی جمع ہے حجرات، ایسی غرفتن کا معنی بھی کمرہ، جس کی جمع آتی ہے غرفن۔ الاطفال یبکون، بچے روتے تھے۔ والنساء یصحن، اور عورتیں چیختی چلاتی تھی۔ والرجال یدعون ویستغیثون، اور لوگ پکارتے تھے اور مدد مانگتے تھے۔ استغاث یستغیث استغاثتاً، کسی کی مدد مانگنا، کسی سے مدد مانگنا، مدد کے لیے پکارنا۔ وَقَانَ قَائِلًا یقول، اور گویا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو عذاب بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کان ذلک 7 لیال و8 ایام، وہ 7 رات اور 8 دن تک رہا۔ ومات القوم فکانوا کاشجار النخیل سقطت علی الارض، اور قوم مر گئی، بس وہ ایسی ہو گئی جیسا کہ کھجور کے درخت جو زمین پر گر گئے ہوں۔ وکان منظرا غریبا جدا، اور وہ بہت ہی عجیب و غریب انوکھا منظر تھا۔ الناس اموات یأکلہم الطیر، لوگ مرے ہوئے تھے جن کو پرندے کھا رہے تھے۔ طائرن کا معنی پرندہ، یہ اس کی جمع ہے طیرن، اور طیورن بھی آتی ہے۔ طائرن کی 2 جمع ہے، طیورن اور طیرن، یہاں پر طیرن لکھا ہے۔ پرندے ان کو کھا رہے تھے۔ والبیوت خراب یسکنها البوم، اور گھر ویران تھے جس میں الو رہ رہے تھے۔ بومن کا معنی الو، جس کو انگلش کے اندر آؤل کہتے ہیں۔ وَنَجَا هُودٌ، یہ الو جو ہوتا ہے وہ ویران جنگل ویرانے میں رہتا ہے، جو کھنڈر علاقہ ہوتا ہے، ویران جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ہی اس کا بسر رہتا ہے۔ اس لیے زمانے جاہلیت کے اندر عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ جس گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ جائے تو وہ گھر اجڑ جائے گا، کھنڈر ہو جائے گا۔ گویا ان کا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ وہ ویران جگہ میں رہتا ہے، اور ویران جگہ میں رہنے والا آبادی کے اندر کسی جگہ پر آ گیا، کسی گھر کے اوپر بیٹھ گیا، تو گویا ویرانی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ویران ہو جائے گا۔ اس طرح زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا بوم، یعنی یہ زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ خیر، تو بومن کا معنی الو، جو ویران جگہ میں رہتا ہے۔ وَنَجَا هُودٌ وَالْمُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِهِمْ،
اور حود علیہ السلام اور مومنین نے ان کے ایمان کی وجہ سے نجات پائی. وَهَلَكَتْ عَادٌ بِكُفْرِهَا وَعِنَادِهَا، اور قوم عاد ان کی کفر کی وجہ سے اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی. الا ان عادا کفروا ربهم، سنو بلا شبہ قوم عاد نے ان کے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو قوم عاد، قوم ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے ہلاکت و تباہی ہے. ناقۃ سمود، قوم سمود کی اونٹنی. بعد عاد، عاد قوم عاد کے بعد. ورثت سمود عادن کما ورثت عاد امت نوح، اور قوم سمود قوم عاد کی وارث بنی جیسا کہ قوم عاد قوم نوح کی وارث بنی. وارث بنی سے مراد یہاں پر ان کے بعد آئی وہ. وکانت سمود علی اثر عاد، اور قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ قوم عاد کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور قوم سمود کو عاد ثانی کا نام دیا جاتا ہے. یا قوم سمود کو سمود اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو نسل تھی، ان کے اندر ان کا ایک جد اعلیٰ تھا جن کا نام سمود تھا. انہی جد اعلیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو قوم سمود کہا جاتا ہے. کما کانت عاد علی اثر امت نوح، جیسا کہ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہوئی. وکانت ارض سمود ایضاً ارضا جمیلۃ خضراء، اور قوم سمود کی زمین بھی ہریالی خوبصورت زمین تھی. فیہا بساتین وعیون وجنات تجری من تحتها الانہار، جس میں باغات اور چشمے تھے اور ایسی نہریں تھی جس کے نیچے، اور ایسے باغات تھے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. نہریں بہتی ہیں مطلب نہر کا پانی بہتا ہے، مبالغہ کے لیے نہر بہتی ہے کہہ دیا گیا کہ اتنا پانی بہتا ہے، اتنا پانی بہتا ہے گویا نہر ہی بہتی ہے. وکان سمود کعاد فی العمارت والزراعت وفی کثرت البساتین، اور قوم سمود قوم عاد کی طرح تھی. کس میں؟ تعمیرات میں، کاشتکاری میں اور بہت سے باغات میں. یعنی جس طرح قوم عاد کے پاس تعمیرات تھی، بڑے بڑے محل تھے، کھیتیاں تھی اور باغات تھے، اسی طرح قوم سمود کے پاس بھی تھی. قوم سمود کے پاس بھی تھے. بلکہ آگے کہہ رہے وفاقوہم فی العقل والصناعۃ، اور وہ تو ان سے بڑھ گئے، یعنی قوم سمود تو قوم عاد سے بھی بڑھ گئے عقل میں اور کاریگری میں. صناعتن کا معنی کاریگری، پیشہ. فکانوا ینحتون من الجبال بیوتا واسعۃ جمیلۃ، پس وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے خوبصورت چوڑے گھر. وینقشون فی الحجارۃ نقوشا بدیعۃ، اور وہ پتھروں میں انوکھے نقوش نقش کرتے تھے. نقش ینقش، نقشن کا معنی رنگوں سے سجانا، پھول پتیاں بنانا، بیل بوٹے بنانا. تو انوکھے قسم کے نقش و نگار پتھروں میں وہ کرتے تھے. وینقشون فی الحجارۃ نقوشا بدیعۃ، اور وہ پتھروں میں عجیب و غریب انوکھے نقوش اختیار کرتے تھے، بناتے تھے. وقد لان لهم الحجر بعقلهم وصناعتهم فیصنعون به ما یصنع الانسان بالشمع، اور تحقیق کے پتھر ان کے لیے نرم ہو گئے ان کی سمجھداری کی وجہ سے اور ان کی کاریگری کی وجہ سے. فیصنعون به ما یصنع الانسان بالشمع، پس وہ بناتے تھے اس کے ذریعے وہ چیز جو انسان موم سے بناتا ہے.
یعنی پتھر ایسے نرم ہو گئے تھے جیسے موم ہوتا ہے. تو موم کے ذریعے جس طرح انسان چیزیں تیار کرتا ہے، گویا یہ پتھر ان کے نزدیک موم جیسے نرم تھے، اس کے ذریعے جس طرح جو چیز چاہتے تھے بنا دیتے تھے. وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَىٰ عَجَبًا، اور جب کوئی انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ عجیب دیکھتا. رَأَىٰ قُصُورًا عَظِیمَةً كَالْجِبَالِ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، وہ بڑے بڑے محل پہاڑوں جیسے بڑے بڑے محل دیکھتا، گویا کہ جنات نے اس کو بنایا ہے. وَرَأَىٰ أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ كَأَنَّمَا أَنبَتَهَا الرَّبِيعُ، اور وہ دیواروں میں خوبصورت پھول دیکھتا، گویا کہ موسم ربی نے اس کو اگایا ہو. موسم بہار، ربی ان کا معنی موسم بہار، یعنی موسم بہار کے اندر جیسے خوبصورت پھول اگتے ہیں، اس طرح ان کے دیواروں کے اوپر خوبصورت پھول ہوتے تھے. وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ ثَمُودَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تحقیق کہ اللہ نے قوم سمود پر آسمان و زمین کی برکات کو کھول دیا. وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تحقیق کہ اللہ نے قوم سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. جادت لہم السماء بالامطار، جاد یجود جودتن، باب نصر سے عمدہ اور بہتر ہونا. جاد بمال، مال لٹانا، مال میں سخاوت کرنا. تو جاد کے ترجمے کے اندر عمدگی کا معنی پایا جاتا ہے، عمدہ ہونا. لیکن یہاں پر یہ جہاں جادت کا لفظ آیا ہے وہاں سیاق و سباق سے ترجمہ الگ ہوتا ہے. جیسے جادت لہم السماء بالامطار، آسمان نے ان کے لیے بارش برسائی. وجادت لہم الارض بالنبات والازہار، اور زمین نے ان کے لیے گھاس اور پھول اگائے. وجادت لہم البساتین بالفواکہ والاسمار، اور باغوں نے ان کو میوے اور پھل دیے. وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اور اللہ نے ان کے لیے رزق میں اور عمر میں برکت دی. کفران سمود، قوم سمود کی ناشکری. ولکن کل ذلک لم یحمل سمود علی الشکر وعبادت اللہ تعالی، اور لیکن ان سب نے قوم سمود کو شکر پر اور اللہ کی عبادت پر آمادہ نہیں کیا. حمل یحمل کا معنی اٹھانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، اکسانا. بل حملہم ذالک علی الکفر والطغیان، بلکہ اس نے ان کو نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ کیا. ونسوا اللہ وفرحوا بما اوتوا وقالوا من اشد منا قوة، اور وہ اللہ کو بھول گئے اور وہ خوش ہو گئے ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی، اور انہوں نے کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ سخت طاقت کے اعتبار سے کون ہے، یعنی کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے. گھمنڈ کے اندر آ کر انہوں نے یہ جملے کہی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ وَجَنَّاتِهِمْ أَبَدًا، اور انہوں نے خیال کر لیا، سمجھ لیا یا گمان کر لیا کہ وہ نہیں مریں گے، اور ان کے محلات میں سے اور ان کے باغوں میں سے کبھی نہیں نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ موت ان پہاڑوں میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ان کی طرف ان کو راستہ ملے گا، یعنی ان پہاڑوں کے اندر موت کا گزر نہیں ہوگا، موت داخل نہیں ہوگی. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط برجوں میں قلعوں میں تم بند ہو.
اس آیت کریمہ کے تحت ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے ایک عورت کا جس کی وفات مکری کے جالے سے ہوئی تھی. مجھے یہاں پر سنانا نہیں ہے، ویڈیو لمبا ہو جائے گا. بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کی تفسیر کے تحت. لعلهم كانوا يظنون ان امة نوح انما غرقت لانها كانت في الوادي. شاید وہ گمان کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم صرف ڈوب گئی اس لیے کہ وہ وادی میں تھی، یعنی نشیب میں تھی. وَأَنَّ عَادًا إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ. اور عاد صرف ہلاک ہوئی اس وجہ سے کہ وہ ہموار میدان میں تھی. سہلن کا معنی کشادہ اور مسطح زمین، ہموار، اور ایک معنی اس کا نرم بھی ہوتا ہے، آسان، معمولی، یہ سب معنی آتے ہیں. سہلن کا معنی نرم بھی ہوتا ہے، ہموار بھی ہوتا ہے، آسان، معمولی، کشادہ اور مسطح زمین، اس کی جمع آتی ہے سہولن. تو یہاں پر ہموار میدان، ہموار زمین، ہموار کشادہ زمین مراد ہے. وَأَنَّ عَادًا إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ. اور یہ کہ عاد صرف ہلاک ہوئی اس وجہ سے کہ وہ کشادہ ہموار زمین میں تھی. وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْمَوْتِ بِمَكَانٍ آمِنٍ. اور یہ خیال کرتی تھی کہ وہ خوف اور موت سے پرامن جگہ میں ہے. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف اور موت سے پرامن جگہ میں ہے. بمکان آمن یعنی پرامن جگہ. امن یامن امنن و امانن و امانتن، بے خوف ہونا، مطمئن ہونا، اسی سے آمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے پرامن. یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 10. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.